بسم الله الرحمن الرحيم بس میرا ماہی صلی علی میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی علی ان کا شیدا رب اولا ان کا شیدا رب اولا میں کچھ بھی نہیں نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بدعة مني أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين معزز و محترم سامعین یاران طریقت ادب کردگان نگاہ محبت بادہ کشان میخانہ عفت و طہارت ماہ رمضان ماہ کریم ماہ عظیم اپنی پوری برکتوں پوری نجابتوں پوری سعادتوں پوری رحمتوں پوری برکتوں کے ساتھ جلوہ فکر ہے اور ماہ کریم ماہ رمضان کا پہلا جمعۃ المبارک ہے
حسب ثابت اس سال بھی ماہ رمضان کا پہلا جمعہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ نساء العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ عفیفہ منیفہ طاہرہ جگر گوشہ رسول سیدہ بطول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ہدیہ محبت، ہدیہ عقیدت، ہدیہ غلامی پیش کیا جائے گا۔ اگر ہمارے پڑھنے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں تو ہمارے لیے یہ سعادت ہوگی اور ہماری بخشش کا سامان ہوگا۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان دیا جو مہینوں کا سردار، جمعے کا دن دیا جو دنوں کا سردار، جمعہ الوداع دیا جو جمعوں کا سردار، قرآن جیسی کتاب دی جو کتابوں کی سردار، لیلۃ القدر جیسی رات دی جو راتوں کی سردار، ذرا مل کر بولیں سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر جیسی رات دی جو راتوں کی سردار، ابو بکر جیسا صدیق دیا جو صدیقوں کا سردار، عمر جیسا عادل دیا جو عدیلوں کا سردار، عثمان جیسا سخی دیا جو سخیوں کا سردار، علی جیسا ولی دیا جو ولیوں کا سردار، حجر اسود جیسا پتھر دیا جو پتھروں کا سردار، زمزم جیسا کنواں دیا جو کنووں کا سردار، امام اعظم کی صورت میں امام دیا جو اماموں کا سردار، عبد القادر جیلانی کی صورت میں غوث دیا جو غوثوں کا سردار، نبی دیا جو نبیوں کا سردار، رسول دیا جو رسولوں کا سردار، امت دی جو امتوں کی سردار، درود پاک کا وظیفہ دیا جو وظیفوں کا سردار، اور فاطمہ جیسی بیٹی دی جو کائنات کی عورتوں کی سردار۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اس کی عطا ہے کہ وہ اپنی ساری سرداریاں اپنے محبوب کی امت کو عطا کر رہا ہے۔ من ندانم عزو شان فاطمہ، من ندانم عزو شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ،
काबा मन आस्तान फातिमा। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान क्या है, मर्तबा और मकाम क्या है। हम कौन होते हैं सैयदा की ज़ात को जानने वाले? वो सैयदा तय्यबा ताहिरा, जिस सैयदा तय्यबा ताहिरा के बारे में खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने मोहम्मद को तकलीफ दी उसने खुदा को तकलीफ दी, जिसने खुदा को तकलीफ दी उसका ठिकाना जहन्नम। मन न दानम इज़्ज़ो शाने फातिमा। कौन फातिमा? नबी के है दिल का टुकड़ा, नबी के है दिल का टुकड़ा। नबी से सुनते हैं, अली के है घर की इज्जत, अली से सुनते हैं। वो जिसने और भी मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। फिर चलो सलाम करें, चलो सलाम करें उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर अपने अंदर इल्म इरफान, इल्म मारिफत के समंदर रखने वाली ये सूरत। इसका शान नुज़ूल क्या है? ये सूरत मक्की है और कुछ उलमा मुफस्सिरीन ने इसको सूरत मदनी कहा है। दोनों बातों के अंदर तस्बीह क्या है? मुमकिन है कि एक बार ये पहले मक्के में नाज़िल हुई हो, फिर दोबारा मदीना पाक में नाज़िल हुई हो। ये सूरत मक्की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्र मुबारक 25 साल है। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, भरपूर जवानी है। ऐसी जवानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मक्के का हर फर्द, मक्के की हर शख्सियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयब ताहिर जवानी को देखकर आपकी जवानी पर कसमें खाने के लिए तैयार है। ऐसी जवानी है। 25 साल की उम्र में सैयदा तय्यबा खातून अव्वल सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अक़्द मुबारक होता है और सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक 40 साल है। नबी पाक की उम्र मुबारक 25 साल और सैयदा खदीजतुल
کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 سال، 15 سال کا پہلی شادی ہو رہی ہے. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کثرت ازواج پر، بھلا وہ بھی یہ کام کر کے دکھائیں. بھرپور جوانی ہو، عرب کا سردار ہو، سارا عرب جن کی جوانی کی، عفت کی، پاکیزگی کی، طہارت کی، نیک نامی کی، سچائی کی قسمیں اٹھانے کے لیے کردار صاف ستھرا ہو، وہ 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کر رہے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات امت کے لیے، امت کے نوجوانوں کے لیے یہ سنت ہے. شادی ہوئی، شادی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر منتقل ہوئے. یہاں ایک بات، کیونکہ معاشرے کے اندر یہ ہمارے ساتھ معاملات بنتے ہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے جب بھائی، بیٹی، بیٹا، دو بھائی آپس میں علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو ماں باپ اعتراض کرتے ہیں. شادی کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر سے علیحدہ اپنی زندگی بسر کرنا یہ نبی پاک کی سنت ہے. آپ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں کہ مجھے میری ماں فاطمہ نے، بنت اسد نے اتنا پیار دیا ہے، اتنا پیار دیا ہے کہ میں اپنی ماں کی محبتوں کو بھی بھول گیا ہوں. ان سے جدا ہوئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صلب مبارک سے سیدہ فاطمہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے، شکم اقدس سے اللہ رب العزت نے 4 صاحبزادیاں، کتنیاں؟ 4 بیٹیاں، کل لازواجک و بناتک. اگر ایک بیٹی ہوتی تو اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر بنات کا لفظ استعمال نہ کرتا، بنت کا لفظ استعمال کرتا. اور عرب کے دستور کے مطابق، عرب کی لغت کے مطابق جمع 3 سے اوپر پر شروع ہوتی ہے. تو کل بناتک اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، کل ازواجک اپنی مستورات سے، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے. تو 4 صاحبزادیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صلب سے پیدا ہوئی. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی اور 2 صاحبزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلب مبارک سے، آپ کے نطفہ مبارک سے، نطفہ نور سے، دو صاحبزادے، ایک صاحبزادہ قاسم اور دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ، جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، وہ پیدا ہوئے. جب قاسم پیدا ہوئے تو تھوڑے عرصے کے بعد ان کا وصال ہو گیا. جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو ان کا بھی وصال ہو گیا.
جب حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، اور ایک بات تاریخ کی اور آپ کے سامنے رکھتا چلوں، سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باقی کی تمام اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر ان کا وصال ہو گیا تھا، سوائے سیدہ فاطمہ کے۔ سیدہ فاطمہ کا وصال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد ہوا ہے۔ یہ 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے، اور ایک بیٹا حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ ان کا وصال بھی بچپن میں ہوا۔ تو مکے کے اندر جب پہلا بیٹا اس کا وصال ہوا حضرت قاسم کا، تو مکے کے لوگ بڑے خوش ہوئے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، جو اپنے سینوں کے اندر دل رکھتے ہیں، دل بھی پتھر کا نہیں گوشت کا ٹکڑا رکھتے ہیں، اور اس دل کے اندر درد رکھتے ہیں۔ معاشرے کا اصول یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں فوتیدگی ہوتی ہے، بیٹا فوت ہوتا ہے، تو رشتہ دار، محلے دار، ہم وطن، شہر میں رہنے والے، جانے والے اس کے پاس آ کر تعزیت کرتے ہیں، اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ معاشرے کا دستور ہے، معاشرے کا طریقہ ہے۔ اگر کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، تو اگر برادری کے اندر کوئی کسی کا آپس میں دکھ ہوتا ہے، کوئی ناراضگی ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ اس غم کے موقع پر اس کے ساتھ آ کر ملتے ہیں اور اس غم میں شریک ہوتے ہیں۔ ہائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات، ایک بیٹا وہ فوت ہوا ہے، دوسرا بیٹا وہ فوت ہوا ہے۔ وہ مکے کے رشتہ دار کیسے رشتہ دار ہیں، وہ مکے کے محلے دار کیسے محلے دار ہیں، چہ جائے کہ اس فوتیدگی کے موقع پر، حضرت عبداللہ کے وصال پر، وہ مکے کے لوگ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ غم گساری کرتے، آپ کے غم میں شریک ہوتے، آپ کے ساتھ آ کر اپنی محبت کا اظہار کرتے، محلے داری کا، رشتہ داری کا ثبوت دیتے۔ لیکن وہ محلے دار کیسے محلے دار ہیں، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے وہ وفات پا رہے ہیں، اور ادھر وہ مکے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تانے کس رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں۔ دل خوش ہو رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں۔ یہ محمد اپنی نبوت اور رسالت کی بات کرتا ہے، یہ محمد اپنے خدا کی وحدانیت کی بات کرتا ہے، یہ محمد علیحدہ شریعت کی بات کرتا ہے، جنت اور جہنم کی بات کرتا ہے، اپنے ہمارے دین سے ہٹ چکا ہے، اور اپنی رسالت نبوت کی بات کرتا ہے۔ پہلا بیٹا وہ بھی فوت ہوا، دوسرا بیٹا وہ بھی فوت ہوا، اور تانا یہ دیا کہ جس طرح اس کی ظاہری نسل نہیں رہی نا، ظاہری اولاد نہیں رہی، یہ منقطع النسل ہو گیا ہے، ابتر ہو گیا ہے۔ اس کا نام لینے والا جس طرح اس کی زندگی کے اندر کوئی نہیں، اسی طرح وہ وقت بھی قریب ہے کہ جو دین لے کر آیا ہے، جو وحدانیت کا پیغام دیتا ہے، اپنی رسالت کی بات کرتا ہے، اپنی نبوت کی بات کرتا ہے، اپنی شریعت کی بات کرتا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا جس طرح یہ ابتر ہوا ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں، اسی طرح اس کے دین کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ جب یہ تانے کفار مکہ نے، رؤسائے مکہ نے دیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پہلے ہی مغموم ہے، پریشان ہے۔ اب ان کے تانے کے تیر وہ بھی دل پر لگ رہے ہیں، تو آپ کا دل غمزدہ ہوا، مغموم ہوا، تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جا میرے محبوب سے کہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
इन शानिअका हुवल अब्तर, महबूब से जाकर कह जिब्रील कि ये मक्के के लोग तुझे ताना देते हैं, तुझे मकतूल नस्ल कहते हैं, अब्तर कहते हैं, तुझे मकतूल नस्ल कहकर कि तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, और इन्हें अपनी औलादों पर घमंड है, कसरत औलाद पर घमंड है। मैं खुदा तेरे गम में शरीक होता हूं। अगर ये पुरसाने हाल नहीं है, ये तेरे साथ हमदर्दी नहीं करते, तो जिब्रील जा मेरे महबूब से ये पैगाम दे कि खुदा तेरे गम में शरीक है और खुदा तेरा साथी है। ये तुझे कहते हैं कि तू अब्तर हो जाएगा, मैं खुदा ऐलान करता हूं महबूब तू अब्तर नहीं होगा, ये ताना देने वाले ये अब्तर हो जाएंगे। इन्हें गुमांड है अपनी कसरत औलाद पर। अरब की अगर तारीख पढ़ें आप, अरब की तारीख ये है कि उनके 12-12, 15-15, 20-20 बेटे होते थे, और जितनी ज्यादा औलाद होती थी उतना ज्यादा वो फख्र करते थे। तो ये जो कुफारे मक्का, अबू जाल, उतबा, मुहीत बिन वाइल, ये ताना दे रहे थे इनकी औलादें किसी की 12, किसी की 15, किसी की 18 इनके बेटे थे। वो ताना दे रहे थे कि हमारा नाम बाकी रहेगा, मोहम्मद का नाम लेने वाला इसका बेटा कोई नहीं, लिहाजा ये मकतूल नस्ल हो जाएगा, इसका नाम दुनिया से मिट जाएगा। अल्लाह ने फरमाया महबूब मैंने दुनिया के अंदर तुझे भेजा है तेरा नाम मिटाने के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के तेरा नाम कायम रखने के लिए मैंने भेजा है। इन्ना तैना कल कौसर, महबूब मैं तुझे कौसर अता कर रहा हूं, हमने आपको कौसर अता की। फसल्ले रब्बे का वानहर, आप अपने रब की नमाज अदा कीजिए, इबादत कीजिए, कुर्बानी दीजिए। इन शानिअका हुवल अब्तर, और आपका दुश्मन अब्तर होगा। महबूब हमारा कानून ये है, असूल ये है कि हम माँ बाप से औलाद पैदा करते हैं, ये हमारा उसूल है, हमारी कुदरत है, ये हमारा कानून है ये कि माँ बाप से औलाद पैदा करते हैं। लेकिन जिस तरह हम अपनी कुदरत का इजहार आदम पर कर रहे हैं कि आदम को बगैर माँ बाप के पैदा कर रहे हैं, हमारा कानून ये है कि हम औलाद को माँ बाप से पैदा करते हैं, इंसानों की औलाद इंसानों से पैदा करते हैं, जानवरों की औलाद जानवरों से पैदा करते हैं। लेकिन किसी मुकाम पर अपनी कुदरत का इजहार करते हैं तो सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को पत्थर से पैदा करते हैं। कभी हव्वा को बगैर मां के पैदा करते हैं, और कभी ईसा को बगैर बाप के पैदा करते हैं। महबूब कानून ये है, उसूल ये है कि कायनात की जिस फर्द की भी नस्ल चलेगी वो बाप से चलेगी, बाप से चलेगी। लेकिन महबूब तेरे हवाले से हम अपनी कुदरत का इजहार कर रहे हैं, तमाम कायनात की नस्ल मर्दों से चलती है। महबूब तुझे कौशल अता कर रहा हूं, तेरी बेटी फातिमा अता कर रहा हूं, तेरी नस्ल तेरी बेटी फातिमा से चलेगी। ये अपने बेटों पर फख्र करते हैं, कसरत औलाद पर फख्र करते हैं कि हमारी नस्ल चलेगी, हम खुदा तुझे बेटी अता कर रहे हैं फातिमा। उलमा ने लिखा है, अगर आप तफसीर का मुताला करें तो कौसर से मुराद, किसी ने नहर कौसर लिखा है, जन्नत के अंदर नहर कौसर है। किसी ने लिखा है इससे मुराद नबुव्वत है, किसी ने लिखा इससे मुराद रिसालत है, किसी ने लिखा कि नूरे नबुव्वत नूरे रिसालत है, किसी ने लिखा कुरान है, नूरे कुरान है, किसी ने लिखा है कि इससे मुराद कलमा तय्यबा है, किसी ने लिखा है इस कौसर से मुराद हदायत है, किसी ने लिखा है कि इस कौसर से मुराद उलमाए रब्बानीयीन है, किसी ने कुछ लिखा है। लेकिन एक कौले ग्रामी
وہ کیا ہے کہ اس کوثر سے مراد سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بیٹی کی صورت میں، فاطمہ کی صورت میں کوثر عطا کی۔ ساری کائنات کے افراد کے نسل جو ہے وہ مردوں سے چلتی ہے، محبوب ہم تیری نسل کو تیری بیٹی فاطمہ اس کی نسل سے چلائیں گے۔ اور پھر یہ کثرت اولاد پر گھمنڈ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ہماری اولاد بہت ہے، ہماری نسل چلے گی، ہمارا نام باقی رہے گا، معاذ اللہ محمد عربی کا نام مٹ جائے گا، دین مٹ جائے گا۔ محبوب ہماری قدرت کو دیکھنا، ہماری شان کو دیکھنا کہ ان کے 12 14 بیٹے ہیں، لیکن وہ وقت آئے گا ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور تیری بیٹی سے اولاد ایسی جلاؤں گا، تیری نسل ایسی جلاؤں گا، کبھی تیری بیٹی سے حسن پیدا ہوگا، تیری بیٹی سے حسین پیدا ہوگا، پھر ان سے زین العابدین پیدا ہوگا، اور پھر ایک زین العابدین میدان کرب و بلا میں رہے گا۔ اس ایک زین العابدین سے کائنات کے اندر ایسی نسل چلاؤں گا کہ سب کے نام مٹ جائیں گے، محبوب لیکن تیری نسل باقی رہے گی۔ محبوب زین العابدین کی صورت میں، امام باقر کی صورت میں، امام جعفر صادق کی صورت میں، امام نقی کی صورت میں، امام تقی کی صورت میں، امام حسن عسکری کی صورت میں، داتا علی اجمیری کی صورت میں، خواجہ اجمیری کی صورت میں، شاہ نقشبند بخاری کی صورت میں، قیامت تک تیری نسل کو چلاؤں گا، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، محبوب تجھے قیامت تک قائم دائم رکھوں گا۔ ان نشانی آقا ہو والابتر، یہ تیرے دشمن ابتر ہوں گے، محبوب تو ابتر نہیں ہوگا، تیری نسل تو قیامت تک چلے گی۔ اور پھر آج قرآن پاک کی یہ آیت چیلنج بن کر آج بھی اعلان ہو رہا ہے کوئی ابو جال کا بیٹا، ابو لہب کا بیٹا، شیبہ کا بیٹا جو اعلان کرے کہ ہماری نسل چل رہی ہے؟ نہیں، لیکن قرآن اٹھ کر سر اٹھا کر اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو ابو جال کی اولاد نہیں، عتبہ و شیبہ کی اولاد نہیں، کسی اور کافر کی اولاد نہیں، اگر آج نسل چل رہی ہے تو محمد عربی کی نسل چل رہی ہے۔ آج اگر نسل چل رہی ہے سیدوں کی صورت میں، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کان ہے، وہ مادر ہے، وہ مقصد ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چل رہی ہے۔ وہ کان، وہ مادن، وہ کوثر، وہ کون سی ذات ہے؟ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ کون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی ہے، کائنات کے ہر فرد کی نسل مرد سے بیٹے سے چلتی ہے۔ قربان جاؤں مصطفیٰ تیرے نسب پر کہ تیرا نسب
फातिमा से चल रहा है। जो सैयद होते हैं ना, सैयद हसनी हुसैनी सैयद, वैसे तो बड़े हैं, जो नबी पाक का खून औलाद हैं, वो सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन, जो बेटे हैं सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के, जो साहबजादे हैं सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के, और फिर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद। ये वो हस्तियां हैं, वो सैयद हैं जो नबी पाक का खून है। और आज भी वो सैयद जिनकी रगों के अंदर नबी पाक का खून है, जिनकी रगों के अंदर सैयदा फातिमा का दूध है, वो उस सोने की मानद हैं जो मट्टी के अंदर है, वो उस हीरे की मानद हैं। अगर वो गुनहगार हैं तो उस हीरे की मानद हैं जो गंदे जगह पर पड़े हैं, लेकिन हैं हीरे, हैं हीरे, वो हैं वो सोना। और अगर वो नेक हैं, पाक हैं, तैयब हैं, ताए हैं, तो मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर सैयद नेक है तो उसकी नेकी की वजह से उसका एहतराम करो, और अगर वो गुनहगार है, नफ्स की ख्वाहिशात पूरी कर रहा है, तो फिर उसकी नफ्स की ख्वाहिशात ना देखना, उसकी गुनहगारी ना देखना, उसके अंदर, उसकी रगों के अंदर जो खून चल रहा है, उस खून को देखना, उसकी इज्जत मेरी वजह से करना। तो सैयदा तैयबा फातिमा रजी अल्लाह ताला की जात, वो जात जो कि नस्बे रसूल का जरिया है, जो नहर कौसर है, कौसर जारी है, और ऐसी कौसर जारी है, ऐसी नहर कौसर है कि क़यामत तक ये फैज, ये नूर, ये नहर का पानी फैलता रहेगा, फलता रहेगा, कायनात खत्म हो जाएगी, लेकिन मुस्तफा की नस्ल खत्म नहीं होगी। वो मादने नस्बे रसूल, वो मखज़ने नस्बे रसूल, वो काने नस्बे रसूल, वो सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात बबरकत है। कौन? फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जलवा फरोज हैं, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े हुए, क़याम किया। हदीस की सारी किताबों के अंदर ये हदीस पाक मौजूद। सहाबा ने पूछा, छोटी बच्ची है, बेटी है, हुजूर आप किसके लिए क़याम करते हैं, खड़े हो जाते हैं? नबी पाक ने फरमाया, मेरे सहाबा तो पूछते हो मैं फातिमा के लिए क़याम करता हूं, क़याम क्यों ना करूं? जब बेटी आती है तो इसके क़याम के लिए अल्लाह के फरिश्ते भी खड़े हो जाते हैं, इसके क़याम के लिए अल्लाह के मलाइका, उसके फरिश्ते भी खड़े हो जाते हैं। वो सैयदा फातिमा जिसके लिए ना सिर्फ मोहम्मद उठते हैं, बल्कि सैयदा फातिमा की जात वो जात है जिनके लिए नबुव्वत क़याम करती है, जिनके लिए रिसालत क़याम करती है। वो सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला की जात बबरकत है। सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की आदत मुबारक क्या थी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम करते तो सहाबा नबी पाक से अर्ज करते, फिदा का उम्मी व अबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलाम करने से पहले सहाबा, उनका अदब क्या है, उनका एहतराम क्या है, अपने आका मौला के साथ कलाम करने का तरीका क्या है, सहाबा दिखा रहे हैं। टू डायरेक्ट नाम ले लेता है। वो कलाम करने से पहले, नबी पाक से बात करने से पहले फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह कहते, या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। सहाबा किस अंदाज में मोहब्बत सिखा रहे हैं, नबी पाक का अदब और एहतराम सिखा रहे हैं। या रसूलल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, मेरी माँ और मेरा बाप आप पर कुर्बान। फिर आगे बात करते, लेकिन जब सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती, नबी पाक
سیدہ فاطمہ سے کلام کرتے تو نبی پاک کیا فرماتے؟ فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ کائنات کا ہر فرد، کائنات کی ہر جان مجھ پر قربان ہوتی ہے، کائنات کا ہر مومن میری ذات پر اپنے ماں باپ کو قربان کرتا ہے، میں محمد تیری ذات پر اپنے ماں باپ کو قربان کرتا ہوں۔ اور پھر دونوں کا آپس میں معاملہ کیا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ آتی تو نبی پاک قیام فرماتے، اور جب نبی پاک سیدہ فاطمہ کے پاس جاتے تو سیدہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ آپ قیام فرماتی نبی پاک کی آمد پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے سے لگاتے، کبھی آپ کے چہرے پر بوسہ دیتے، کبھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک سونگتے، نبی پاک سر سونگتے، سر سونگ کر چہرے پر بوسہ دے کر صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ سر سونگ رہے ہیں، لمبے لمبے سانس رہے ہیں، فرمانے لگے میرے صحابہ مجھے اپنی بیٹی سے جنت کے پھل اور پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات، محبت نبی پاک کی ذات کے ساتھ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد نبی پاک کی امت کے ساتھ محبت، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی عفت، طہارت، پاکیزگی، پردہ، پھر آپ کا علم، پھر آپ کی سخاوت، غرباء مساکین میں کھانا تقسیم کرنا، پھر گھر کے کام کاج کرنا، اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اپنے خامد کی خدمت کرنا، کس کس پہلو پر بات کریں؟ علم کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں، سیدہ کا علم کیسا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کیسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، صحابہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ صحابہ ہاتھ جوڑ کر کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے سوالوں کو جواب دینے والے آج ہم سے سوال کر رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں آپ کو جواب دینے والے، آپ کے سوال کا جواب دینے والے؟ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، جواب تو دو ذرا۔ عرض کی فرمائیے، تو نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ سب سے بڑی شان کیا ہے؟ صحابہ اپنے علم کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق جواب دے رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں خوبی ہے، اس کا حسن و جمال، یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے، کوئی کہتا ہے اس کا کردار سب سے بڑی خوبی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اپنی اپنی عقل شعور کے مطابق، علم کے مطابق۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پاس بیٹھے ہیں، اٹھ کر آپ حجرہ فاطمہ کی بات کرتے ہیں، آگے سیدہ فاطمہ بیٹھی ہے حجرے کے اندر، تو پوچھتی ہیں علی کہاں آئے ہو، کیسے آئے ہو، کیسے آنا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں فاطمہ تجھ سے ایک سوال کرنا ہے۔ کہا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں فاطمہ یہ بتاؤ کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھا، علی یہ سوال تم کر رہے ہو، یہ سوال تمہارا نہیں، بتاؤ یہ سوال کس نے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فاطمہ یہ سوال آپ کے ابا جان ہمارے آقا مولا نے کیا ہے. جب یہ سنا نا تو کہا ہاں یہ سوال میرے آقا مولا کر سکتے. علی یہ تو سوال نہیں کر سکتا. حضرت علی نے کہا پھر جواب تو دو فاطمہ. فرمایا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ عورت کی نظر کسی غیر محرم پر نہ پڑے. ایک خوبی یہ ہے ایک دن غیر محرم اس کو نہ دیکھے. کسی غیر محرم کی عورت غیر محرم کی نظر عورت پر نہ پڑے. ایک خوبی یہ ہے. اور سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ عورت کی نظر کسی غیر محرم پر نہ پڑے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب سنا فوراً آ کر نبی پاک کے پاس بیٹھ کے ہاتھ کھڑا کیا. یا رسول اللہ میں جواب دوں میں جواب دوں. فرمایا بولو علی بولو. شہر علم کے دروازے ہو بولو. وہ علی جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا انا مدینۃ العلم وہ علی بابها میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی بولو کیا جواب ہے تمہارے پاس. عرض کی یا رسول اللہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ عورت کی نظر کسی غیر محرم پر نہ پڑے. یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے. نبی پاک نے اپنا سر مبارک جھکا کر موڑ کر علی کی طرف دیکھا. علی یہ جواب تمہارا ہے. عرض کی یا رسول اللہ یہ جواب میرا نہیں یہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا جواب ہے. فرمانے لگے ہاں ہاں یہ جواب میری بیٹی کے سوا کوئی دوسرا نہیں دے سکتا کیونکہ میری بیٹی سب سے زیادہ عالمہ ہے اور اس مسئلے پر عمل کرنے والی فقط میری بیٹی فاطمہ ہے کہ اس کی نظر کبھی کسی غیر محرم پر نہیں پڑی ہے. اگر آپ سیرت کا تاریخ کا مطالعہ کریں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم وہ صحابی نابینے ہیں آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور کسی کام کی غرض سے وہ نبی پاک ان کو ساتھ اپنے گھر میں لے کر آئے. جب گھر میں داخل ہوئے تو بغیر کسی آہٹ کے بغیر کسی بات کے آپ گھر کے اندر داخل ہوئے تو ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن مکتوم وہ بھی داخل ہوئے. آپ نے باہر نہ روکا نبی پاک نے وہ بھی داخل ہوئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آہت محسوس کی کہ ابا جان کے سوا کسی اور کے قدموں کی بھی آواز آ رہی ہے. آپ فوراً بھاگ کر اپنے حجرے کے اندر اپنے کمرے کے اندر وہاں چھپ گئی. تو نبی پاک نے جب دیکھا نا کہ بیٹی بالکل اوجھل ہو گئی ہے تو فوراً ذہن کے اندر آیا کیا بات ہے. ابا جان کے آتے ہوئے باپ کے آتے ہوئے وہ کمرے کے اندر چلی گئی ہیں. باپ سے بھی پردہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مکتوم کو کھڑا کیا اندر گئے بیٹی باپ سے پردہ کمرے کے اندر چلی گئی ہو. عرض کی ابا جان آپ تو والد ہیں باپ ہیں باپ سے پردہ نہیں آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے میں نے اس کی آہٹ کو محسوس کیا ہے. اچھا بیٹی وہ تو عبداللہ بن ام مکتوم ہیں نبینے ہیں انہیں نظر کچھ نہیں آتا ان سے پردہ کیوں کیا ہے. عرض کریں کہ ابا جان اگر عبداللہ بن ام مکتوم نبینے ہیں انہیں نظر نہیں آتا آپ کی بیٹی فاطمہ کی تو نظر ہے نا. آپ کی بیٹی فاطمہ کی نظر ہے نا اور آپ کی بیٹی فاطمہ کی شان یہ ہے کہ فاطمہ کی نظر کبھی کسی غیر محرم پر نہیں پڑی. آج ہماری حالت کیا ہے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حالت کیا ہے. آج سیدہ کا ذکر سن رہے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کر رہے ہیں. وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نظر کبھی کسی غیر محرم پر نہیں پڑی. وہ سیدہ فاطمہ جن کی عفت و طہارت کا یہ معاملہ ہے کہ جن کے پاؤں کے تلووں کو کبھی زمین نے نہیں دیکھا. وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے سر کے بالوں کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا. وہ سیدہ فاطمہ ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کی عفت طہارت پردے کا یہ عالم ہے. آج ہماری بیٹیوں کے نام
ہماری ماؤں بہنوں کے نام فاطمہ تو ہیں، کنیز فاطمہ تو ہیں، نور فاطمہ تو ہیں، لیکن ہمارے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی صفت نہیں ہے۔ آج ہماری بیٹیوں کے اندر، ماؤں بہنوں کے اندر، ان کے کردار کے اندر وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی جھلک ہونی چاہیے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، انسان دنیا کے اندر عزت کی خواہش رکھتا ہے، ناموری کی خواہش رکھتا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ عزت، یہ ناموری حسن و جمال میں تلاش کرتے ہیں، مال و منال میں تلاش کرتے ہیں۔ یہ عزت جو انسان کو ملتی ہے، جو انسانوں کے مقدر میں عزتیں آتی ہیں، یہ حسن و جمال کی وجہ سے نہیں، یہ اس کے اخلاق اور اس کے فضل و کمال کی وجہ سے عزتیں ملتی ہیں۔ حسن و جمال کی وجہ سے یوسف قید خانے میں گئے ہیں، اللہ کا نبی ہے، حسن و جمال کی وجہ سے پڑھیں، یوسف علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں، حسن و جمال کی وجہ سے یوسف قید خانے میں گیا ہے، اور اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے وہی یوسف جو پہلے قید خانے میں تھا اب عزیز مصر بنا ہے، عزیز مصر بنا ہے۔ حسن و جمال کی وجہ سے قید خانے میں جا رہا ہے، اور کردار کی وجہ سے، فضل و کمال کی وجہ سے یوسف عزیز مصر بن رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسن و جمال کی بات نہیں کرتے، ان کا حسن و جمال کیسا ہے؟ حسن و جمال ایسا ہے کہ وہ نبی کی بیٹی ہے۔ کائنات کے جو حسن کی کان ہے وہ مصطفیٰ ہے، ساری کائنات کو حسن مصطفیٰ کے در سے تقسیم ہوتا ہے، وہ جنت کا حسن ہو، حور و غلمان کا حسن ہو، یا کائنات کا کوئی بھی حسن ہو، وہ مصطفیٰ کے در سے تقسیم ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کی تو وہ بیٹی ہے۔ اس کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ ذات کہ حوران بہشت جو حسن و جمال کی پیکر ہیں، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزیں ہیں۔ پھر سیدہ کو آج جو عزت ہے، نام ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے، جب بھی سیدہ کا نام آتا ہے تو آنکھیں بھی جھک جاتی ہیں، سر بھی جھک جاتا ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان کے دل بھی جھک جاتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب سیدہ کا کردار ہے، وہ سیدہ کا کردار ہے۔ انہوں نے امت کے لیے، امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کردار پیش کیا ہے کہ اگر تم ماں ہو تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کی جو حیثیت ہے اس کو دیکھو، اگر بیٹی ہو تو جو سیدہ کی بیٹی ہونے کی حیثیت ہے اس کو اپنا عملی نمونہ بناؤ، اگر بیوی ہو تو جو سیدہ کی بیوی ہونے کا نمونہ ہے وہ اپناؤ، اگر ماں ہو تو پھر ایسی تربیت کرو، ایسی تربیت کرو، ایسی تربیت کرو کہ تمہاری تربیت سے اگر حسین نہیں تو غلام حسین تو پیدا ہو۔ یہاں ایک بات تاریخ کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، افغانستان کی تاریخ آپ مطالعہ کریں، یہ وہ خطہ ارض ہے جس پر کسی نے حکومت نہیں کی غیر نے آ کر۔ افغانستان کی تاریخ کو پڑھیں، کسی غیر نے آ کر اس پر اپنا تسلط نہیں جمایا، وہاں کے رہنے والے شروع سے اس خطے پر حکومت کر رہے ہیں۔ جو غیر آیا ہے نا پھر وہ تباہ و برباد ہوا ہے۔ سکندر ساری دنیا کو فتح کرتا ہوا آ کر افغانستان میں آ کر وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے۔ پڑھے تاریخ کو۔ پھر حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے رشیا جو اس وقت اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے، انہوں نے آ کر حملہ کیا،
چھوٹا سا افغانستان، غلیلوں کے ساتھ لڑنے والے، وہ دنیا کی سپر پاور، انہوں نے اپنی دم دبا کر وہ بھاگے ہیں. پھر آج امریکہ لگا ہوا ہے. یہ بات منبر سے ماہ رمضان کے مہینے سے ماہ رمضان کا جو جمعہ ہے اس حوالے سے کر رہا ہوں. جو حشر سکندر کا ہوا تھا، جو حشر رشیا کا ہوا تھا، یہ بات لکھ لو، وہی حشر امریکہ کا بھی ہوگا. وہ بھی دم دبا کر بھاگے گا، اور اس کے حامی جو ہیں، جو حمایت کر رہے ہیں، وہ بھی خاک میں ملائے جائیں گے. ان کے سروں پر بھی ذلت و رسوائی کی خاک ڈالی جائے گی. بے شک آپ جتنی مرضی حمایت کریں، امریکہ کی حمایت کریں، اس کی حمایت میں آ کر اپنے بھی افغان بھائیوں کو قتل کرنے کی کوشش کریں، لیکن آخر کیا ہے؟ جو امریکہ اور اس کے حامی ہیں، ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے. ذلت و رسوائی ان کا مقدر. آج یہ جو امداد کھولی گئی ہے، سپلائی لائن جو ہے، تاکہ ان کی امداد کریں امریکیوں کی. چاہیے یہ تھا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد کرتے. کیسی مسلمانی ہے یہ؟ لیکن امریکیوں کی امداد کی جا رہی ہے. جس طرح رشیا اس کی عزت خاک میں ملی تھی، اسی طرح امریکہ اور اس کے حامی کو عزت بھی خاک میں ملے گی. اور اللہ رب العزت عزت اگر عطا کرے گا تو وہ افغانستان کے ان باشندوں کو عطا کرے گا. تو والی کابل امیر محمد دوست، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، امیر محمد اس کا نام ہے، امیر محمد دوست اس کا نام ہے. کابل پر حملہ ہوا، کسی غیر نے آ کر حملہ کیا تو اس نے اپنے بیٹے کو دشمن کے مقابلے میں بھیجا کہ جا اس کا مقابلہ کر. جب وہ مقابلے کے لیے بیٹا گیا تو تھوڑے دنوں کے بعد اطلاع آئی کہ بیٹا والی کابل کا، اس کا شہزادہ، اس کا بیٹا جو ہے وہ جنگ ہار چکا ہے، اور بھاگتے ہوئے اس کی پشت پر خنجر لگے ہیں، زخم لگے ہیں، اور دشمن جو ہے وہ حاوی ہو چکا ہے. جب والی کابل نے یہ خبر سنی تو غمزدہ ہوا، پریشان ہوا کہ عجیب معاملہ ہے، شکست ہو گئی ہے. میں نے اپنے بیٹے کو بڑا بہادر سمجھا تھا، لیکن وہ شکست کوئی بات نہیں، جو میدان سے بھاگا ہے اور اس کی پشت پر زخم لگے ہیں، اس کا بڑا غم ہے. بہادر لوگ جو ہوتے ہیں نا، اپنی پشت پر زخم نہیں لیتے، ان کو جب زخم لگتا ہے سینے پر لگتا ہے. پڑھے نا حضرت مولا علی کو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سینے پر زرہ باندھتے تھے، بس پیچھے نہیں زرہ باندھتے تھے. کسی نے سوال کیا کہا علی پیچھے بھی زرہ باندھو، فرمایا جس دن علی کے پچھلی طرف سے باہر ہوگا اس دن علی علی نہیں رہے گا. تو غم اس بات کا تھا کہ وہ اس کے پشت پر زخم لگے ہیں اور جنگ سے بھاگا ہے. جب غمزدہ بیٹھا ہوا ہے تو بیوی اس کی ملکہ آئی، آ کر کہنے لگی کیا بات ہے، غمزدہ ہو، پریشان ہو؟ کہنے لگا ایجنسیوں نے، ہمارے لوگوں نے اطلاع دی ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے. کہنے لگی نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ اطلاع غلط ہے، میرا بیٹا اس طرح نہیں کر سکتا. کہا ایجنسیاں ساری کہہ رہی ہیں، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شکست ہو گئی ہے، جنگ سے بھاگ چکا ہے تیرا بیٹا، اس کی پشت پر زخم آئے ہیں. کہنے لگی نہ، میں نہیں مانتی اس بات کو، تیری ایجنسیاں کہتی ہیں کہتی رہیں، لیکن میرا دل یہ بات نہیں کہتا. 2 4 دن 5 دن 6 دن گزرے
تو دوبارہ اطلاع آئی کہ شکست نہیں ہوئی، فتح ہوئی ہے، اور وہ بیٹا کامیابی لے کر، کامرانیاں لے کر، فتح کے نعرے بجاتا ہوا واپس آ رہا ہے۔ تو والی کابل نے پوچھا کیا بات ہے، تو کہتی تھی کہ میرے بیٹے کے اندر یہ خامی نہیں ہو سکتی، اس کا کیا سبب ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں نے اپنے اللہ سے ایک عہد کیا ہوا تھا، جب اس بیٹے کا نطفہ میرے پیٹ میں منتقل ہوا تو میں نے اللہ سے عہد کر لیا تھا کہ آج کے بعد میں مشتبہ چیز، حرام چیز اپنے حلق کے اندر نہیں اتاروں گی۔ مشتبہ چیز، حرام چیز، جس چیز کے اندر شک ہو وہ لقمہ میں اپنے حلق کے اندر نہیں اتاروں گی۔ اور پھر دوسری بات کہ جب بھی یہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے، اور جب یہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر جتنا عرصہ میں دودھ پلاتی رہی ہوں، پہلے میں نے وضو کیا ہے، پھر سے دودھ پلایا ہے، پھر اسے دودھ پلایا ہے، اور پھر جب میں دودھ پلا رہی ہوتی تھی تو ادھر میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی تھی، ادھر اپنے آقا مولا پر درود پڑھ رہی ہوتی تھی۔ جب میں نے یہ کام کیا ہے کہ مشتبہ لقمہ اپنے حلق کے اندر نہیں اتارا، بے وضو سے دودھ نہیں پلایا، اور جب دودھ پلا رہی تھی تو اپنے آقا مولا پر درود پڑھ رہی تھی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر میری کوکھ سے، میرے شکم سے ایک بزدل پیدا ہو؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ آج کہتے ہیں جی ولی پیدا نہیں ہوتا، عبد القادر جیلانی پیدا نہیں ہوتا، خواجہ معین الدین پیدا نہیں ہو رہا، پھر مائیں بھی تو چاہیے نا، پھر مائیں بھی چاہیے نا، جو دودھ پلائیں تو وضو کر کے، جو دودھ پلائیں تو درود پڑھ کے، جو بچوں کی پرورش کریں حلال لقمے سے۔ اگر حلال لقمے سے پرورش ہوگی، درود پڑھتے ہوئے دودھ پلایا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا، کوئی بہاؤالدین زکریا ملتانی پیدا ہوگا۔ میرے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ ماں اگر نیک ہوگی بیٹا نیک ہوگا، ماں عابدہ ہوگی بیٹا عابد ہوگا، ماں زاہدہ ہوگی بیٹا زاہد ہوگا، ماں شب زندہ دار ہوگی بیٹا تہجد گزار ہوگا، اور ماں فاطمہ ہوگی بیٹا حسین ہوگا۔ آج اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں ان سے گزارش ہے کہ سیدہ کا ذکر سن رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ہمیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسوہ کو سامنے رکھنا چاہیے، آپ کی سنت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحابہ غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں سے واپس لوٹتے ہیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ آپ کے ابا جان کو تلاش کر لیا گیا ہے، لیکن حالت بڑی عجیب ہے، وہ سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہیں، سر نہیں اٹھا رہے، کسی کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے۔ آپ اگر چلیں گی تو ممکن ہے آپ کے ابا جان سر اٹھائیں اور آپ کی بات سن لیں۔ سیدہ تاریخ میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اوپر کمبل لیا، اور سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ جو مخدومہ کائنات ہے، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو کمبل سیدہ نے اوپر لیا، اس کمبل پر 12 پیوند لگے ہوئے تھے، پورا جسم مبارک اس کمبل کے اندر رکھا ہوا، ڈھکا ہوا ہے۔ اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اس مقام پر پہنچتی ہیں، تو جب دیکھتی ہیں ابا جان کو یہ حالت ہے تو ابا جان کو اٹھاتی ہیں، نبی پاک کو اوپر اٹھاتی ہیں، عرض کرتی ہے ابا جان اگر اللہ رب العزت نے آپ کی امت کو جہنم سے گزارنے کا عہد کر رکھا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے کہ ایک طرف امت کے گناہوں کو رکھیں اور میں فاطمہ ایک طرف اپنے بیٹے حسن زہر آلود جو کپڑے ہیں وہ ترازو کے اندر رکھتے ہیں، اور اگر ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے تو جنہوں نے میرے بیٹے حسن کو زہر دیا ہے میں فاطمہ انہیں معاف کر دوں گی، اور اگر یہ نہیں تو پھر فاطمہ اس کے ساتھ اپنے بیٹے حسین کے خون آلود
आलूद कपड़ों को तराजू के एक पलड़े में रखती है और उम्मत के गुनाह एक पलड़े में रखो, तो अगर अल्लाह आपकी उम्मत के गुनाहों को माफ कर दे तो फातिमा हुसैन के कातलों को माफ कर देगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बेटी इन बातों से दिल मुतमईन नहीं होता, अल्लाह ने पक्का ऐद कर रखा है, वो उम्मत को जहन्नम से गुजार कर रहेगा। सैयदा फातिमा, अच्छा अगर ये बात है तो फिर सैयदा तारीख लिखती है कि सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, या अल्लाह तू जानता है मैं तेरे नबी की बेटी हूं, तू जानता है मेरे बारे में तेरे नबी ने कहा है कि फातिमा तो बिदअ तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। या अल्लाह तू जानता है कि मेरे सर के बालों को कभी आसमान ने नहीं देखा, तू जानता है कि मेरे पांव के तलवों को कभी जमीन ने नहीं देखा। या अल्लाह तू जानता है कि मेरी आंखों ने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा। अगर आज तू मेरे आका की उम्मत को नहीं बख्शता ना तो फातिमा अपने सर से कपड़ा उतार कर तेरी बारगाह में दरखास्त करेगी। अभी सईदा फातिमा का हाथ सर की तरफ बढ़ रहा है तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जा मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर होकर यह कह कि जो तेरी बेटी फातिमा कहेगी मैं खुदा कबूल करूंगा, और जिस तरह तेरी बेटी फातिमा राजी होगी खुदा उसी तरह राजी हो जाएगा। वो सईदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो अपनी औलाद के ज़ैर आलूद कपड़ों को हमारी बख्शिश का वसीला बनाती हैं, वो फातिमा जो अपने हुसैन के खून आलूद कपड़े को हमारी बख्शिश का वसीला बनाती हैं, वो फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो महबूब की उम्मत की बख्शिश के लिए अपने पर्दे को भी जाहिर करना चाहती हैं, क्यों ना फिर उस फातिमा को हम सलाम करें। वो सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऐसी जात, ऐसी हस्ती हैं जो अहले ईमान हैं, जिनके सीनों के अंदर दिल है, दिल के अंदर ईमान है। जब सईदा फातिमा का जिक्र आता है तो उनकी आंखें भी झुकती हैं, सर भी झुकता है, दिल भी झुकता है और आंखों से उनकी मोहब्बत में आंसू भी बहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सच्ची और सुच्ची गुलामी अता फरमाए और आपके उसवे पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।